علیکم۔ بے قابو عشق بائی حورین فاطمہ، قسط نمبر 13۔ یہ آپ کیسی چھچھوری حرکتیں کر رہے ہیں؟ وہ اپنی اٹکتی سانسوں کے بیچ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بولی۔ پہلے تو آپ اتنے چھچھورے نہیں تھے۔ وہ اس کے ہونٹوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کر کے گویا ہوئی۔ تو مجھے یہ بتاؤ، مجھے جھوٹ کیوں بولا؟ سچ کیوں نہیں بتایا؟ اگر مجھے پتہ لگنے میں دیر ہو جاتی تو؟ وہ سوال کر کے اسے جواب دینے کا کوئی بھی موقع دیے بغیر ایک بار پھر شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھکا اور اپنا سارا غصہ نکالنے لگا۔ اس نے دھمکی دی تھی، وہ اپنے ہونٹوں کے آزادی بخشنے پر منمنائی تھی۔ میری دھمکیوں سے تو کبھی نہیں ڈری۔ وہ اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو پیچھے کر کے پوچھنے لگا، آپ بھی کوئی ڈرنے والی چیز ہیں جو آپ کی دھمکیوں سے ڈروں؟ اس کے جواب پر یزدان نے آئی برو چکا کر اس کی طرف دیکھا، جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو، ریلی؟ اب دور ہٹے مجھ سے ورنہ میں یہ چاقو آپ کو مار دوں گی۔ وہ اچانک سے تکیے کے نیچے سے چاقو نکالتے ہوئے اسے دھمکانے لگی، جو ہدا نے اسے تب دیا تھا جب وہ اسے روم میں بٹھا کر گئی تھی۔ اس نے ہدا کو مسکے لگا کر چاقو لیا تھا۔ اس کا کہنا تھا اگر سچ چھپانے پر یزدان نے اسے کچھ کہا تو یہ اس کی حفاظت کرے گا، لیکن اب وہ اس کی چھچھوری حرکتوں سے بچنے کے لیے اس کا استعمال کر رہی تھی۔ اس کے دھمکی بھرے انداز اور چاقو والے ہاتھ کو کانپتا دیکھ اس کے چہرے پر دلکش سی مسکراہٹ چھائی۔ اس کا حسین آتشی روپ اور دھمکی بھرا معصوم سا انداز ایک بار پھر سے اس کے جذبات کو بری طرح سے بھڑکا رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ اچانک ہی چاقو اس کے ہاتھ سے تھام کر اس کی گردن پر رکھ چکا تھا۔ اب تم نے ذرا سا بھی ہل کر اگر میرے کام میں مداخلت پیدا کی تو میں اس چاقو سے تمہاری گردن تمہارے سر سے الگ کر دوں گا، اس نے اسے دھمکایا۔ اپنی گردن پر چاقو اور یزدان کو اپنے اتنے قریب دیکھ کے اس کے پورے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ جو اپنی گردن پر موجود چاقو کو ہی دیکھ رہی تھی، اب اس نے نظریں اٹھا کر یزدان کی طرف دیکھا جو بہکا بہکا سا لگ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں اس کے لیے خمار ہی خمار تھا۔ وہ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنا چہرہ موڑ گئی۔ یزدان کو اس کی یہ حرکت پسند نہیں آئی، اس لیے ایک بار پھر سے اس کا چہرہ سیدھا کیے اس کے ہونٹوں پر جھکا اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ وہ مزاحمت کرنا چاہتی تھی لیکن اس کے ہاتھ میں موجود چاقو کو دیکھ کہ وہ کوئی مزاحمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ چاقو اس کی گردن سے ہٹا چکا تھا لیکن اس کے ہاتھ میں ابھی بھی موجود تھا۔ اس کے انداز میں اتنی شدت تھی کہ اریبہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو پوری طرح سے مدہوش ہو چکا تھا، جیسے اس سے زیادہ ضروری کام دنیا میں اور کوئی نہ ہو۔ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا میں نے کیا کہا ہے؟ ڈونٹ ڈسٹرب می۔ وہ چاقو دور اچھالتے اس کے ہاتھوں کو اپنے شکنجے میں لے چکا تھا۔ وہ اس کے سرخ ہونٹوں سے گردن تک کا سفر بھی جلد ہی پورا کر چکا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ اس کے پیروں کو بھی اپنے شکنجے میں لے چکا تھا۔ اس کی تمام تر مزاحمتیں دم توڑ چکی تھیں۔ آج وہ اس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی روح پر بھی قابض ہونا چاہتا تھا تاکہ کل کو پھر بہروز جیسا تیسرا شخص ان دونوں کے بیچ نہ آ سکے۔ وہ بالوں سے پکڑ کے اس کا چہرہ اونچا کیے اس کے ہونٹوں پر جھکا، ساتھ ہی اس کے بلاؤزر کی ڈوریاں کھولنے لگا۔ وہ ساری رات اس پر کسی سائے کی طرح جھکا ساری حدیں پار کرتا رہا۔ اس دوران اس نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا، اسے ساری زندگی اس کے ساتھ ہی گزارنی تھی، تو پھر وہ کیوں اپنے شوہر کو اس کے حقوق دینے سے روکتی اور اپنے اللہ کو ناراض کرتی؟ اگر وہ کوئی مزاحمت کرتی تو یہ سب یزدان کے لیے بھی اتنا آسان نہ ہوتا۔ وہ زبردستی کرنے کا قائل ہرگز نہیں تھا۔ وہ اریبہ کو اپنی روح سے بھی قریب تر کر لینا چاہتا تھا تاکہ کوئی تیسرا کبھی ان کے بیچ نہ آ سکے۔ ان کا رشتہ مکمل طور پر مضبوط ہو چکا تھا۔ یزدان نے اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگونے کے بعد ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی چھوڑا تھا۔ وہ اب اور اس کے سینے سے لگی سکون سے سو رہی تھی، جبکہ وہ اب بھی غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا وہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کرے گا جو آفس کی دنیا سے بہت دور ہوگی، آفس لائف سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، لیکن عشق تو بے قابو ہوتا ہے۔ بھلا عشق پر
کس کا زور ہوتا ہے۔ اور پھر جس طرح سے ان دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی تھی، یزدان نے کبھی سوچا بھی نہ تھا یہ وہی لڑکی ہوگی جس سے یزدان خانزادہ کو عشق کی انتہا تک محبت ہوگی، اور وہ لڑکی اس کی ہمسفر بنے گی۔ اپنی پہلی ملاقات کو یاد کر کے یزدان کے چہرے پر دل فریب سی مسکراہٹ چھائی تھی، اور پھر وہ نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھوتا خود بھی نیند کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ اب بھی ویسے ہی یزدان کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ یزدان سختی سے اسے خود میں بھیجتے ہوئے تھا، ویسے ہی لیٹے کل رات ہونے والے واقعے کے بارے میں سوچنے لگی۔ کل جو کچھ بھی ہوا وہ اس کے لیے نیا اور عجیب تھا، لیکن پھر ایک طرف سے دیکھا جاتا تو صحیح بھی تھا۔ اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا، وہ اس کا محرم تھا۔ ان دونوں کے بیچ پاکیزہ رشتہ قائم تھا۔ وہ اپنی تمام تر سوچوں کو جھٹکتی خود اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ اوہ سویٹی، سکون سے لیٹی رہو، وہ اسے ہلتا جلتا دیکھ بغیر آنکھیں کھولے بولا تھا۔ یہ جو بلڈوزر جتنا وزن مجھ پر ڈال کر پڑے ہوئے ہیں، کہیں مجھے مارنے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ اگر آپ کو لگ رہا ہے ایسے آپ مجھے مار ڈالیں گے تو سوری، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ میں اپنے سارے دشمنوں کو مارنے کے بعد ہی مروں گی۔ سب سے پہلے تو آپ کی اس کلموہی فرینڈ پلس جانو کو ماروں گی جس نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی۔ جب وہ بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی۔ تم خود سے چپ ہوگی یا پھر میں اپنے طریقے سے تمہیں چپ کراؤں سویٹی؟ وہ صبح صبح پھر سے اسے شروع ہوتا دیکھ بڑبڑایا۔ ہمت ہے تو چپ کروا کے دکھائیں۔ کسی میں اتنا دم نہیں کہ وہ اریبہ، ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے جب یزدان پوری شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھکا اور اسے خاموش کروا گیا۔ پہلے تو تم اپنا جملہ درست کرو۔ اب تم اریبہ عزیز نہیں، اریبہ یزدان خانزادہ ہو۔ اور دوسری بات، ہمت ہے تو یزدان خانزادہ کے سامنے بول کے دکھاؤ۔ یزدان نے اسے چیلنج کیا۔ دیکھیں یہ آپ ایک بار پھر سے اسے بولتا دیکھ یزدان اس کے منہ میں ہی اس کے لفظوں کا دم توڑ گیا۔ اب کی بار اس کی پوری آنکھیں کھلی تھی۔ وہ اس کے سینے پر مکے برسائے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، جس کا یزدان جیسے باڈی بلڈر بندے پر ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ جان تمہارے اندر چڑیا جتنی ہے اور باتیں ایسے کرتی ہو جیسے کوئی قلعہ فتح کر لو گی۔ یزدان نے اس کی نازک سی جان پر طنز کیا۔ آپ جیسے چھچورے انسان سے شادی کرنا کوئی قلعہ فتح کرنے سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ وہ بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی، فٹ سے جواب دیا۔ پھر تو تم انعام کی حقدار ہو، تمہیں انعام دینا چاہیے۔ وہ اس کے انگوٹھوں پر وہ اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا رب کرتے مسکراتے ہوئے بولا، مجھے نہیں چاہیے آپ کا انعام۔ وہ اسے ایک بار پھر خود پر جھکتا دیکھ بیچ میں ہی روک گئی۔ ڈرپوک سویٹی، یزدان نے اسے ڈرتا دیکھ کہکا لگایا۔ ایک دفعہ یہاں سے باہر سکون سے نکل جاؤں، پھر بتاؤں گی کون ڈرپوک ہے کون نہیں۔ اس نے اپنے دل میں ہی سوچا، اب میرے خلاف دماغ میں کون سی پلاننگ کر رہی ہو؟ اس نے اریبہ کو سوچوں میں گم دیکھ کے پوچھا۔ کچھ بھی تو نہیں، بس فریش ہونے کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ اس نے جلدی سے بات بنائی۔ اچھا جاؤ فریش ہو جاؤ۔ وہ نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھوتا اسے آزاد کرتے ہوئے بولا۔ اس کے آزاد کرنے کی دیر تھی، وہ جن کی طرح وہاں سے غائب ہوتی واش روم میں بند تھی۔ پیچھے سے یزدان کا کہکا جاندار تھا۔ وہ فریش ہو کر باہر جا چکی تھی۔ اب یزدان بھی فریش ہو کر باہر نکلا تھا جب اسے باہر سے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ جلدی سے بیڈ پر ٹاول پھینکتا باہر بھاگا، پتہ نہیں باہر کیا ہوا ہو۔ اریبہ باہر بیٹھی اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ وہ اتنی اونچی آواز میں رو رہی تھی کہ سب گھر والوں کو اپنے ارد گرد جمع کر چکی تھی۔ اریبہ کیا ہوا، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ خدا اس کے پاس بیٹھ کر اسے کندھوں سے تھامے اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ وہ تمہارے بھائی نے بھاں وہ پھر سے بیچ میں الفاظ چھوڑ کر رونے لگی۔ بھائی، آپ نے اریبہ کو کچھ کہا ہے؟ آپ نے اسے ڈانٹا تو نہیں؟ وہ اٹھ کر اپنے بھائی کے پاس جا کر اس سے رونے کی وجہ پوچھنے لگی، جو خود بھی منہ کھولے اسے روتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا اریبہ کو، یزدان نے جلدی سے صفائی پیش کی۔ پھر کیا ہوا ہے اسے، وہ جو اتنی بے رحمی سے رو رہی ہے؟ خدا کو اب اس کا گلا پھاڑ پھاڑ کے رونا پریشان کر رہا تھا۔ اریبہ یار بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ خدا نے ایک بار پھر سے اس کے پاس بیٹھ کر اس سے اس کے رونے کی وجہ پوچھی۔ بھائی، آپ نے بھابھی کو کمرے سے باہر تو نہیں نکال دیا جو وہ بیچاری باہر بیٹھی بے دردی سے رو رہی ہے؟ معاویہ نے پریشان ہوتے یزدان سے پوچھا، جبکہ ان میں سے ایک واحد شخص اسپن تھا۔
جو ریلیکس کھڑا تھا۔ حریبہ کا بار بار یزدان کی طرف دیکھنا اور پھر کسی کے پوچھنے پر اور تیر آواز میں رونا اسے یہ سمجھا